کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب ان کے بیچ میں ہونے کے باوجود فرقہ بندیاں کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہرگز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، من بعدی اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح کتاب آ چکی۔ یعنی کنفیوژن کا تو تب راستہ کھلتا کہ جب کتاب اللہ کی موجود نہ ہوتی، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہ آلٹر ہو گئی ہوتی۔ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے لی قیامت تک۔ تو کیسے یہ لوگ جو ہیں فرقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یہ وہی عذاب ہے جو کافر اور منافقوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو کیا کوئی مسلمان اور مومن کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے دین کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میری بات؟ ڈائریکٹ رزلٹ ہے اولئک لہم واولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بدترین عذاب ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ کافر۔ تو کیسے پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلانا فرقے والا بھی اچھا، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، میں بھی اچھا، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہو؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تب پاسبل تھا جب خدا نہ خواستہ اللہ کی کتاب موجود نہیں ہوتی۔ پھر ہم بولتے یار ہمیں پتہ ہی نہیں لگا سچ کیا تھا، تو پھر گنجائش تھی بچنے کی۔ اللہ کی کتاب موجود ہونے کے بعد اس کو سمجھنا ہی نہیں، اپنے اپنے بابوں کے جو ہیں الو سیدھے کرنا اور دنیا پرستی میں غرق ہو جانا، اور پھر کہنا کہ سارے فرقے ٹھیک۔ کتنی ڈینجرس بات ہے یہ۔ اب آگے سنو ان کا انجام کیا ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس دن ہوں گے کچھ چہرے سفید اور کچھ کالے ہو گئے ہوں گے، سیاہی ان کے چہرے پہ ہوگی، بالکل کالموں کہہ دو آپ، کالموں ہوگا ان کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اور جن کے چہرے کالے کیے جائیں گے قیامت کے دن، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم کہ بغیرتو ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہونے کے بعد تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو چکھو اس عذاب کا مزہ کہ تم کفر کرتے تھے۔ یعنی فرقہ پرستی میں انوالو ہونا کفر، فرقوں کی طرف اورینٹ ہونا کفر، فرقوں والوں کو جسٹیفائی کرنا کفر، فرقے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا کفر کا ساتھ دینا۔ ہاں، فرقے والوں سے ملنا، ہمدردی کے ساتھ ان کو نیک نیتی سے یہ بتانا بھائی دیکھو اللہ کی کتاب یہ کلیئر کٹ بات کر رہی ہے، میرا کام ہے تمہیں بتانا، دعوت دینا۔ میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے راستے درست کر دو اس سے پہلے اللہ کا عذاب آ جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے، مگر ان کے ساتھ جا کے حوصلہ افزائی کرنا اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنا کہ بھائی یہ سارے ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو، تو پھر دین اگر سارے ٹھیک ہیں پھر یہ دین تو ایک ہے ہی نہیں، پھر تو یہ 72 دین بن جائیں گے، پھر 72 کتابیں ہونی چاہیے، 72 سیکٹس اینڈ 72 بکس۔ تو یہ کلیئر کٹ آیات ہے جو ہم جیسے لے مین سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو دین کے لیڈر کہنے والے یہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ فرما رہے ہیں کہ تم نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ تمہارے پاس کتاب آ چکی تھی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام 59 ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء کہ اے نبی جن لوگوں نے اس ایک دین فطرت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے الگ الگ سیکٹس، اے محمد تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
انما امرهم الی اللہ، ان کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ خود چکتا کرے گا. ثم ینبئہم بما قانوا یفعلون، اور پھر ان قریب وہ ان کو بتائے گا کہ جو بغاوت وہ اللہ سے کیا کرتے تھے. تو یہاں سے کیا چیز ہمیں پتہ لگ گئی کہ من الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. سب سے پہلے تو ایک فطرت تھی، ایک دین تھا، اس کو انسانوں نے توڑ دیا. اس کے بعد الگ الگ اللہ نے رسول بھیجے ان کو واپس جمع کرنے کے لیے. تو رسول کے جیتے جی تو رسول کو دھکے ہی دیے، اور مرنے کے بعد جو رسول بھیجے گئے تھے ان کے گروپ بھی آپس میں تقسیم ہوتے گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا اور کہتا ہے میں جی فلاں ہوں، چاہے کوئی بھی نام اس کے اندر وہ ایڈ کر لے، اور اورینٹ وہ اپنے فرقے کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں. ہاں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو بیچارے کو علم نہیں ہے، مگر وہ دل کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہی سر بلند ہے، چاہے میرے فرقے کا مفتی کچھ بھی وہ کہتا رہے. وہ الگ شے ہے. اس کو جب آپشن ملے گا دو چیزوں کا، اللہ کی کتاب یا اپنے مفتی کا فتویٰ، وہ اللہ کی کتاب کو سر بلند رکھے گا. تو وہ اس لیگ میں آ گیا کہ جس نے رب العالمین کے دین کو چھوڑا نہیں. مگر جو ان کی لچھے دار باتوں میں پھنس گیا. اچھا اب یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے یار جو لیڈر بنے ان فرقوں کے، جو لوگوں کو گمراہ کریں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ جو لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اس دین کے اندر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. جو فرقہ پرستی کرے گا وہ کافر ہے، لہٰذا اللہ کی کتاب کو ہی سب سے زیادہ پریورٹی دو. یہ بات یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بس یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شیطان کے الائز ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو، اس کی عمارت کو گرانے میں برابری کے حصے دار ہے.